بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امجد پیجن فارم کی جانب سے میں استاد امجد بھٹی فرام راول پنڈی اس وقت موجود ہوں استاد ملک اخلاق صاحب کی چھت پہ۔ ماشاءاللہ پہلے 2-3 ویڈیو آپ کو دکھا چکے ہیں۔ اخلاق صاحب بہت شوقین آدمی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج ہم آپ کے پاس تشریف لائے ہیں تو ہمیں کون سے کبوتروں کا آپ شوق کرائیں گے؟ ابھی آپ کو کچھ ایک فرانسا کبوتر ہے، ایک بٹیرا ہے، کالے منہ والا ہے، ایک استاد شریف والے جو ہمارے ٹوپی کبوتر ہیں وہ ہیں، تو یہ ان کبوتروں کا بھی آپ کو یہ تو سلطات ناظرین کو بتائیں، پہلے ہم 2 ویڈیو 3 بنا چکے ہیں، کوئی اتفاق نہیں ہوا آپ سے پوچھنے کا۔ آپ کی پارٹی کا بتائیں، اپنی پارٹی کے بارے میں۔ میں مرحوم جناب استاد شریف صاحب کا شاگرد ہوں، ماشاءاللہ۔ تو بس شروع سے ہی ہماری کبوتر بازی پہلے میرے بڑے بھائی تایا زاد بھائی شو کرتے تھے، تو وہ 80s میں استاد شریف کے ساتھ شو کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم 86 سے انورڈ پھر استاد شریف کے ساتھ، پھر جب میں پریکٹیکل کبوتر بازی میں آیا تو میں بھی استاد شریف کے ساتھ ہی۔ استاد شریف صاحب سے میری ملاقات تھی، ماشاءاللہ بہت نائس پرسن تھے، یہ ان کے استاد ہیں شریف صاحب۔ تو آپ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا؟ جو سب کچھ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو آج یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارے نماز اور یہ سارے، تو یہ انہی کی مرہون منت ہے۔ اور مطلب جب مجھے کوئی شکل سے بھی نہیں جانتا تھا، جب میرے کبوتر اڑے، جب لوگوں نے دیکھا لائٹوں پہ کبوتر بیٹھ رہے ہیں، تو کیونکہ میرا کسی کبوتر باز سے اتنا زیادہ اپنے چند دوستوں کے علاوہ 2008 سے پہلے میرا کبوتر بازوں سے ملنا جلنا نہیں تھا، صرف استاد جی کے ساتھ ایک بس تھا۔ جی۔ تو پنڈی میں کسی بھی مطلب شاید استاد کی چھت پہ اس وقت تک میں نہیں گیا تھا۔ پھر جب رزلٹ وہ صرف جو آ رہا تھا وہ صرف استاد شریف کی رہنمائی کی وجہ سے، اور کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور زندگی میں کبھی ایسا نہیں لگا کہ یار کسی نے کبوتر کے بارے میں مجھے کوئی چیز بتائی ہو تو وہ پہلے استاد جی نے مجھے نہ بتائی ہوئی تھی۔ مطلب جو کچھ سیکھا آپ نے اپنے استاد جی سے سیکھا، اور جی آپ اپنے استاد کی بدولت ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ بتائیں کہ جو انہوں نے بتایا، کوئی دانہ پانی کوئی اور چیزیں، وہی آپ استعمال کر رہے ہیں جی ابھی وہی تک اس میں یا کچھ چینجنگ؟ کرتے رہتے ہیں، لیکن بیس وہی ہے۔ بیس وہی ایک ہے۔ کبوتر بازی کے ایک پیٹرن، اور کبوتر بازی میں بہت ساری چیزیں جو میں استعمال کروں، جو استاد جی شاید وہ کہہ رہے تھے، میں اپنے مطلب 1960 سے جو وہ دانہ پانی استعمال کر رہے تھے، ابھی تک وہ چیزیں میں استعمال کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، وہ میں بھی خود بذات خود جانتا ہوں انہیں، اب تو اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت میں جگہ دے۔ تو وہ بڑی بڑی نایاب چیزیں تھیں اس وقت کی، دیسی چیزیں ان کے پاس، جی تو وہی استعمال ہوتی تھی اور بہت ریزلٹڈ چیزیں تھیں، تو وہی ملک صاحب استعمال کر رہے ہیں۔ تو ملک صاحب یہ جو آپ لے کے آئے ہیں فرانسا کبوتر، جی یہ ان کا کیا رزلٹ ہے اور یہ اس کا کہاں بھی سے لائے ہیں؟ یہ میرا دوست ہے جس کا میں نے بتایا تھا میرے ساتھ ہی وہ تو اس نے میرے پاس بہت اس کے بچے ماشاءاللہ اچھے اڑے ہیں۔ اس جیٹ میں بھی بہت شاندار رزلٹ ہے ان کا، اور گرمی میں جتنے باقی ٹیڈی کسوری کبوتر اڑے ہیں نا، ان کبوتروں کا بھی اس کے ساتھ ہی رزلٹ ہے۔ یہ بھی شام تک کی پروازیں دیتے ہیں؟ شام تک پروازیں دے رہے، اس جیٹ میں اس کا بچہ 5:30 بجے تک بیٹھا ہے۔ ماشاءاللہ، کلیوں میں یا نہیں 10 صاف کر 10 کے صاحب بچہ میں مطلب نے بڑا؟ پرپٹی 4 کلی کا بچہ پرپٹی کیا تھا، اور شام تک بیٹھا ہے؟ شام تک بیٹھا ہے۔ یہ بہت ہی نایاب کبوتر ہے، بڑی پیورٹی میں اور بہت بیلنس میں ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، آپ شوق کریں، آپ کو مزہ آئے گا۔ کبوتر ملک صاحب نے پکڑا ہوا ہے، لیکن مزہ مجھے آ رہا ہے ماشاءاللہ، بہت آؤٹ کلاس، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ ریان بھائی دوسرا کبوتر کو دکھائیں۔ یہ میرے مرحوم استاد شریف والے ٹوپی کبوتر ہیں، یہ بھی بہت ماشاءاللہ، یہ 18 سال کا کبوتر ہے یہ والا۔ ماشاءاللہ، یہ استاد جی والے ٹوپی ہیں، جی یہ انہوں نے آپ کو گفٹ کیے تھے یہ کبوتر؟ یہ ایک اور دوست کے پاس پڑا ہوا تھا، اس سے میرے پاس اور بھی پہلے بھی تھے لیکن کچھ ضائع ہو گئے تھے، تو یہ اس کے پاس پڑا ہوا تھا تو اس سے لے کے آیا ہوں۔ یہ استاد جی والا کبوتر؟ ہاں جی، یہ میرے جو استاد شریف صاحب کے گھر کا جو کبوتر، ٹوپی کبوتر جو ان ان کے کے ٹوپی اڑتے تھے، یہ وہ ہے نایاب نسل ماشاءاللہ۔ یہ پروں کا شوق کریں۔ بہت شاندار ان کبوتروں کا رزلٹ رہا ہے، پروازیں اور ان میں واپسیاں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت مزہ آیا دیکھ کے، اس کے پنجوں کا شوق کرائیں آپ شائقین کو۔ اب دیکھیں اتنی ایج کا کبوتر ہے، نہ اس کے پنجے بہت زیادہ موٹے ہیں، نہ اس کے ناک
पलकें। माशाल्लाह ये इस तरह लग रहा है कि शायद ये 2 4 साल 5 साल का हाँ जी। कबूतर है, लेकिन आपने जो बताया 18 साल, इसको देख के तो मानने वाली बात नहीं, लेकिन आपकी चीज़ है। जी डॉक्टर साहब, ये ये काले मुंह वाला कबूतर है। काले मुंह वाला एक ब्रीडर मेल। ये माशाल्लाह बहुत शानदार कबूतर है। अंधेरे में इनकी बैठने की बड़ी क्वालिटी है, बहुत अच्छा अंधेरे में बैठते हैं। माशा ये काले मुंह वाला है, तो इसमें छत वाला क्रॉस तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, ये अभी कलर इसका ये ब्राउन छाप है इन पे, छत जी वालों से ये फर्क कबूतर है। सही है। और अभी रोशनी में भी आप देखें ना, अगर ये अभी रोशनी नहीं है, इनकी आंखें भी देखें तो फर्क है, छत वालों से इनकी आंख में फर्क है, कलर का माशा पैटर्न। माशा बहुत बैलेंस में आपके कबूतर मैंने जितने देखे, माशाल्लाह मज़ा आया। ये कबूतर तो इस तरह इसका वजूद है जैसे फूल हो, बहुत आउट क्लास इसका जिस्म। जी डॉक्टर साहब, ये एक ये और बटेरा आपने। कबूतर है। जी इसकी पट्टी 2021 में मैंने जेठ में उड़ाई थी, मेरे पास 8 बज के 2 मिनट तक बैठी है। माशाल्लाह। कोई टूर्नामेंट में? टूर्नामेंट में पिछले साल जेठ के टूर्नामेंट, पिछले साल इसका बच्चा मैंने उड़ाया, तो ये पिंडी के टूर्नामेंट्स में बहादुर बच्चा आ रहा था, लेकिन आखिरी फिरत में ना, वो नीचे से लड़के ने जब बैठ रहा था कबूतर उड़े ना, तो वो सामने उनके साथ लगा, सामने बैठ गया और फिर उड़ के आ गया, तो वो कट गया था। पहली दोनों फिरतों में शाम को घर बैठा, तीसरी में उधर बाहर बैठ गया था। बस वो भी कली कली का गलती की बच्चा था। वजह से। माशाल्लाह। ये कबूतर भी आप कोई सियालकोट से लाए हैं या? नहीं, ये मैंने अपने शागिर्द के घर एक जोड़ा लगाया था, तो बच्चे निकले, तो उसने मेरी तरफ भी बच्चे भेजे थे, फिर मैंने ये बच्चा रोक लिया था। ये आपने ब्रीडिंग के लिए रोक लिया था? हाँ जी, देखें। माशाल्लाह बहुत बैलेंस में है इनके कबूतर, मुझे देख के बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। कोई 19 20 भी नहीं है इसमें। सबसे जो मेन इनकी चीज़ है जिस्म है। जिस्म बहुत, जिस तरह टेडियों के जिस्म होते हैं उस तरह जिस्म है, और बिल्कुल मखमली, नरम और मुलायम। इसी वजह से, यही वजह है जो कबूतर इनके ये बच्चे उड़ा रहे हैं मेरे गैस के मुताबिक। जी बिल्कुल, कबूतर का जिस्म पहली चीज होती है। इधर अंदर छोड़ दें। जी नाजरीन, ये इनामात जो डॉक्टर साहब ने जीते हैं माशाल्लाह, उस्ताद मलक साहब ने, ये देखें इनामात के अंबार है माशाल्लाह। यहाँ मैं आपको मुकम्मल दिखाता हूँ। यहाँ तो आधे भी नहीं है, जगह ही नहीं थी कमरे में। इधर वो कह रहे हैं कि जगह नहीं है, जिसकी वजह से बस जितने इधर आ सकते हैं वहाँ रखे हैं। इसके अलावा इससे दुगने इनके पास कहीं और पड़े हुए। ये बेतहाशा मोटरसाइकिल इन्होंने विन किए हैं। ये चाबियाँ उनके सर्टिफिकेट हैं माशा। ये इनके उस्ताद जी हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है। एक तरफ उस्ताद शरीफ साहब है मरहूम, और एक तरफ खलाक साहब की तस्वीर है। ये भी इन्होंने अपनी लगाई हुई। माशाल्लाह 25 30 मोटरसाइकिल इन्होंने विन किया है, शायद ज़्यादा ही हो। ज्यादा ही होंगे इससे। ज़्यादा ही होंगे जी माशाल्लाह। खाकी कोई और नहीं था। ये भी फ्रांसा कबूतर है, माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है इस ये जो कबूतर का। आपने फर्स्ट में दिखाया, मुझे कोई लग रहा है कि उसका बहन भाई है या कोई हाँ, उसका आगे वही उसी ब्लड लाइन उसी है, रिलेशन से है। लेकिन ये उससे भी ज्यादा प्योरिटी में ये कबूतर है। अभी इसके अनफॉर्चुनेटली अभी आंख नहीं दे सकते अंधेरे में। ये इसका देखें, अल्लाह देखें इसका। ये दोनों इसके। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, जो कबूतर हाथ में आता है आपका, मुझे यकीन मानिए कि
مزہ آ جاتا ہے۔ ہاتھ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم، باڈی سٹرکچر بہت بالکل پرفیکشن میں ہے۔ کوئی اس میں کوئی کہے کہ اس میں 19-20 ہے، نہیں، میں نہیں اور یہ مانوں گا۔ کمرے کے اندر رہ کے نا اس کے تھوڑے ماشاء سے اللہ یہ بہت پیورٹی میں کبوتر ہیں، یہ اس وقت یہ کبوتر نایاب ہو چکے ہیں۔ ٹیڈی گولڈن آپ کو عام مل جائیں گے، ہر کسی کے پاس مل جائیں گے، لیکن یہ کبوتر اور یہ پیورٹی میں پرفارمر ہے اچھے۔ ماشاءاللہ، جتنے ٹیڈی اور قصوری میرے پرفارم کر رہے ہیں نا، اتنا یہ کبوتر بھی پرفارم کر ماشاء رہے اللہ مزہ آ گیا دیکھ۔ ہیں۔ یہ ایک خاکی جوڑے کا آپ کو شو کرا رہا ہوں۔ یہ پپلا میں ہمارے بہت عزیز دوست ہیں، اشفاق خان صاحب کلیہ جی خیل، تو یہ ان کی بہت فیوریٹ بریڈ ہے، ان کو 45 نمبر کبوتر بولتے ہیں۔ یہ انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا اپنے پٹھا، ان کے بقول کے ان کے یہ بہت چیمپئن پرفارمر کبوتر ہیں، تو یہ آپ اپنے کبوتروں میں شامل کریں۔ تو آپ نے کیا؟ ہاں یہ یہ ابھی بڑا ہوا ابھی ہے، اس کے بچے نکلے ہیں، ابھی اڑایا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ اڑا کے نہیں دیکھے، لیکن امید ہے کہ ان کبوتروں کا وہاں پہ ان کے پاس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ ہے۔ ماشاء اللہ، مجھے نہیں بتایا۔ ناظرین یہ بھی وہی جسم ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ ان جسموں کے کبوتر مخملی جسم، نرم و ملائم، انہوں نے اڑنا ہی اڑنا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب کی چوائس ماشاءاللہ بہت اچھی، بہت، یہ کہہ لیں کہ ڈاکٹر صاحب کو بہت اچھی پرکھ ہے۔ کبوتر جو بھی ہاتھ میں آ رہا ہے ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے۔ یہ اس کی مادی ہے، یہ مادی میں نے اڑی ہوئی لگائی ہے، بہت شاندار اڑی ہوئی مادی ہے یہ آپ کے پاس اڑی ہوئی؟ میرا ایک دوست ہے، جی، اس کی چھت پہ یہ اڑی تھی، پھر ہم نے وہاں پہ جوڑے میں ڈال دی، پھر اس کے بعد اب اس کبوتر کے ساتھ لگائی ہے۔ بہت ہی شاندار رزلٹ اس مادی کا رہا ہے۔ اس مادی کا رزلٹ آپ لے چکے ہیں پہلے جی، کسی سے؟ اب اس کے بچے بھی اڑائے ہیں، اور اڑنے میں اس مادی نے خود بہت اڑی ہے، بہت زیادہ شاندار پرفارمنس اس کی رہی ہے۔ ماشاء یہ اس کا ماشاءاللہ یہ بھی وہی جسم۔ جی ناظرین شوق کریں، یقین کریں کہ مجھے بہت مزہ آیا ان کبوتروں کو دیکھ کے، بیلنس میں، پیورٹی میں، اور اڑائی میں بہت آگے۔ ڈاکٹر صاحب کی کلیکشن بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ عدل چھوڑ دے۔ جی ڈاکٹر صاحب کچھ شائقین کو بتائیں گے، نئے آنے والے شائقین کو، یا جو کبوتر جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ پرفارم نہیں کر سکتے، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ کہ کبوتر کس طرح کے رکھنے چاہیے، کس طرح کے بنانا چاہیے، یا کبوتر جو آپ کے اڑ رہے ہیں ان کو کس طرح آپ مینج کر سکتے ہیں، مطلب وہ شائقین پہلی کو بات بتائیں۔ تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کو پرکھ نہیں ہے تو آسان طریقہ آپ اڑا کے دیکھ لیں، جی جو اچھے پرفارمر ہیں وہی بریڈنگ میں بھی استعمال کر لیں، اور اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دوست القائب آپ میں کسی کو کبوتروں کی اچھی پرکھ ہے، تو ایسے بندے سے ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے اور ایکسپیریمنٹ کرنے سے بہتر ہے کسی آپ اپنے مخلص دوست سے مشورہ کر لیں۔ اور باقی یہ ہے کہ اڑانے میں اگر آپ کے کبوتر پھرتوں میں اڑ رہے ہیں تو ان سے بھیجا جب آپ استادی کرتے ہیں، چلتے وہ کہتے ہیں نا گھوڑے کو نا چابک مارنا وہ مناسب نہیں ہوتا، اگر آپ کا کبوتر اڑ رہا ہے نارمل تو اس کو اڑنے دیں، اور جتنا آپ کبوتر کو سمپل رکھیں گے، جتنی آپ کی کبوتر بازی سمپل ہوگی اتنا آپ کا اچھا رزلٹ آئے گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے اور بتائیں کہ اکثر تقریباً 80-90% لوگوں نے جوڑے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ ان میں سے 50% تو لوگوں کے گھر ہی نہیں آتے بچے۔ ہاں جی، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کوئی جوڑا ٹھیک نہیں لگاتے، حالانکہ دیکھنے میں کبوتر بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنی سمجھ سے لگاتے ہیں، انہوں نے اپنی سمجھ سے اچھے لگائے ہوتے ہیں، لیکن میں نے جو دیکھا ہے وہ نوٹ کیا ہے کہ کبوتر بچے واپس ہی نہیں آتے، خاص طور پہ شہر میں۔ سائڈ ایریا پہ تو جو ہاں جی مرضی آ جاتے ہیں۔ اڑا لے لا لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے شہروں میں ایک جال سے دوسرے پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا سامان گیا تو واپس ہی نہ آیا، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہی ہے نا کہ اچھے کبوتر پہلے آپ کے پاس اگر
دو کبوتر اچھے ہیں نا اور 20 جوڑے لگے ہوئے ہیں تو آپ کوشش کریں وہ دو ہی کے بچے لیں اور انہیں کے بچے آگے پھر بریڈنگ میں استعمال کریں، کہ بجائے کبوتر جو اس کی نسل ہے کبوتر کی وہ بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ اس کی جو بلڈ لائن ہے، نسلی کبوتر ہوگا تو وہ کبھی ایسا نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ادھر کبھی دوسرے لوگوں کے جال پہ ادھر ادھر جا کے بیٹھیں اور گھر نہ آئیں۔ تو کچھ بتائیں گے کہ جوڑا لگانے کا طریقہ، یا کچھ کوئی ٹپس ایسے ہی دیں گے کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ جوڑا لگائیں، اور کبوتر بچے واپس آنے چاہیے، اڑتے تو بعد کی بات ہے، ہاں، اگر واپس ہی نہیں آئے گا تو وہ ہم کیا اڑائیں گے؟ پہلی ٹپ تو یہ ہے نا کہ مادی انڈے دیتی اور نر وہ ڈالتا ہو یہ تو ہے جی۔ تو جنرل سی بات ہے۔ ہاں، دوسری یہ ہے کہ جوڑا لگانے میں یہ کبھی ایسا جوڑا نہ لگائیں کہ یار مادی میں کوئی کمی ہے تو میں نر سے پوری کروں گا، نر میں کوئی کمی ہے تو مادی سے پوری کروں گا۔ دونوں نر مادی ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہونے چاہیے جوڑے میں اس چیز کا قائل ہوں، پھر ہی آپ کے بچے پرفارم بھی کریں گے، سارے بچے پرفارم کریں گے، اڑیں گے بھی۔ اڑیں گے بھی، اور اچھے آپ لگائیں گے کبوتر تو کبھی آپ کو مایوسی نہیں ہوتی۔ اور کبوتروں کی ظاہری خوبصورتی دیکھ کے اور یہ فینسی کبوتر دیکھ کے وہ آپ لگائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو اچھا رزلٹ نہیں دیں گے۔ اچھے کبوتر آپ اکثر لوگوں سے میں نے سنا جی کہ جی کبوتر تو سارے کا ڈی جوڑ تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن رزلٹ نہیں ہوتا، رزلٹ بلڈ کا یہ نہیں ہوتا، اڈی جوڑ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بالکل اڈی جوڑ اس لیے ایک جیسا ہوتا ہے نا، اب مجھے کوئی ارادے اور درگون دینا تو میں دونوں میں فرق نہیں کر سکتا، مجھے نہیں ہے ایسے پتا ایسے فرق، میرے لیے دونوں ایک جیسے ہیں۔ جو لوگ میرا اکثر دوست جو کہتے ہیں نا یار کبوتروں کا اڈی جوڑ سب کا ایک ہوتا ہے، ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں پرکھ نہیں ہوتی شاید ان کی، جو فرق ہوتا ہے نا ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں ہے، جس طرح مجھے اور ان کا فرق نہیں نظر آ رہا نا تو جوری کو نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جب جاندے سرافاں کول تے فرق ہزار کو ہاں، ماشاء تو وہ جب جوری کے پاس ہوتا ہے وہ اسی طرح کبوتر بازی میں بھی ہے، اچھے برے کی بظاہر آپ کسی کو بتائیں نا اچھے کا جوڑ ایسا ہو، ڈی ایسی ہو، پر ایسا ہو، لاکھ مرد بتاتے رہیں وہ پک نہیں کر سکتا، وہ ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کو آتا ہے اور کافی حد تک گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے۔ لیکن فرق ہوتا ہے اچھے اور برے میں، اچھے کبوتر آپ کے پاس ہوں ماشاء اور اچھے کو اللہ۔ پرکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو اڑا کے دیکھ لیں پھر۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں، کچھ چھوٹی سی باتیں اور پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا تجربہ ہے ماشاءاللہ، جی کبوتر لائٹوں پہ بیٹھتے ہیں اور بہت اڑتے ہیں، آپ کا ایک نام ہے، یہ بتائیں کہ کن کبوتروں میں کون سا کراس کرنا چاہیے، یعنی کہ کہنے کا ہوں مقصد یہ ہے اگر ٹیڈی بریڈ ہے ہوں ان میں سیالکوٹی ڈالنے چاہیے، لوگوں نے تو آپ کو پتا ہے بڑا ہی کیا ہوا ہے، ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر، تو اچھا، وہ میرا کیا کراس کرنے چاہیے آپ میرا کے جو ہوتا ہے نا تجربے کے کراس مطابق؟ کرنے کے حوالے سے میں یہ نہیں کہ فلاں بلڈ لائن کو فلاں سے کراس کر دیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی کوالٹی پرندے میں چاہیے، کس طرح کی کوالٹیز کو کس طرح کی کوالٹی والے برڈ سے آپ کراس کر رہے ہیں۔ کوالٹی کچھ کوالٹیز اگر میں نے دیکھنی ہے تو وہ کوالٹیز مجھے ٹیڈی میں بھی مل سکتی ہیں، سلکوٹی میں بھی مل سکتی ہیں، لال آنکھ والے بھی مل سکتی ہیں، مجھے یہ دیکھنے کہ مجھے کوالٹیز کیا چاہیے، ارسپیکٹو کہ اس نسل کو اس نسل سے لگا دیں وہ کبھی بھی ایک اچھا فارمولہ نہیں ہوگا۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ کیا خوبی ہے، کس کبوتر کی نیچر کیا ہے، ان کی فطرت اس بلڈ لائن کی کیا ہے، وہ پرفارم کس طرح سے کرتے ہیں، ان کے اڑنے کا پیٹرن کیا ہے، ان کا مزاج کیسا ہے، اور آپ کو ان کے مزاج میں ان کے اڑنے کے جو ان کا جو پیٹرن ہے اس میں کیا اپنے موسم کے حساب سے تبدیلی کرنی ہے، اس حساب سے پھر آپ کبوتروں کا پر یا جسم کے حساب سے ان کی ایون ان کی جو فطرت ہوتی ہے کبوتروں کی، اچھا کبوتر بازی میں کبوتروں کی آپ کو نا اگر اچھی لانگ ٹرم گیم کرنی ہے تو آپ کو اپنی ہر نسل کی اس کا مزاج اس کی فطرت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یار یہ میرے کبوتر فطرتن کیسے ہیں۔ جی یہ کچھ کبوتر ہوتے ہیں بہت جیسے ہی آپ اڑانا شروع کرتے ہیں ان میں بڑی وحشت ہوتی ہے، بہت جلدی سٹارٹ ہوتے ہیں، بہت لمبے اڑتے ہیں، جی ضائع بھی مائٹ بھی ان میں ہوتے ہیں۔ کچھ کبوتر ہوتے ہیں وہ بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے ٹھنڈے مزاج کے ہوں گے، جی وہ اتنی جلدی وہ آہستہ آہستہ گریجولی اپنی پرفارمنس انکریز کرتے زیادہ ہیں۔ کرتے تو اس طرح کی جو کبوتروں کی جو ان کی نیچر ہے، ان کی نفسیات ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہو تو پھر آپ زیادہ اچھی بریڈنگ پھر آپ کروا سکتے ہیں۔ ہیں کیونکہ ماشاء میرے اللہ۔ پاس اپنے گھر کے کبوتر ہوتے ہیں وہ نسل در نسل مجھے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کا مزاج کیسا ہے کبوتروں کا، ان کا اڑنے کا سٹائل کیا ہے، کس طرح سے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں، بچپن میں کیسے اڑتے ہیں، بڑے ہو کے ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، واپسی کے والے سے، سیان کے والے سے، اندھیرے میں بیٹھنے کے والے سے بھی میں دیکھتا ہوں کہ یار میری اس بلڈ لائن میں
یہ خوبی ہے اندھیرے میں بیٹھنے والی، اندھیرے میں کس طرح کرتے ہیں، اس چیز میں بہت زیادہ کرتا ہوں۔ اور ٹریننگ سے جن میں کوالٹی ہوتی ہے وہی کبوتر بیٹھتے ہیں، ٹریننگ سے کبھی بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر کبوتر نہیں گھر بیٹھے ہر گا۔ نہیں بالکل تو پھر درست آپ کو یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے، اور کوئی ایسا میرے خیال سے انڈیکیشن نہیں ہے کہ آپ دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ یہ اندھیرے میں بیٹھے گا۔ اندازے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں بیٹھنے کا تعلق آنکھ کے پردے سے ہوتا ہے، جو ریٹینا ہوتا ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتا، وہ تو پیچھے ہوتا ہے اس جی کے۔ بالکل تو اس کی کوالٹی ڈیٹرمن کرتی ہے کہ وہ اندھیرے میں بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا۔ تو لیکن آپ کو اگر آپ کی جو بلڈ لائن ہوتی ہے، آپ کو ان کی نیچر پتہ ہوتی ہے، میرے پاس کچھ کبوتر ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کبوتر میرے بہت اچھے اندھیرے میں بیٹھتے ہیں، ان کا کراس اگر کوئی کبوتروں میں کمی ہے بیٹھنے کی، پھر میں ان کو پار ڈالتا ہوں، ان کے ساتھ مکس کرتا ہوں۔ ماشاء تو یہ ساری چیزیں آپ کو کراس کرتے ہوئے مد نظر رکھنی پڑتی ہیں۔ اللہ۔ اور کوئی چھوٹا موٹا پیغام دے پھر اس کے بعد کلوز کرتے ہیں، تاکہ آپ کا بھی، ہم پیغام نے تو بہت ٹائم دیا نہیں جی، ماشاء کوئی اللہ۔ مسئلہ نہیں، پیغام تو یہی ہے کہ بس اچھا شوق ہے، اگر اچھے طریقے سے آپ اس کو اپنی انجوائمنٹ کا، اپنی ریلیکسیشن کا ذریعہ بنائیں، مطلب ٹینشن اور پریشانی کبوتر بازی کی وجہ سے ہو تو پھر شوق کرنے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ فائدہ نہیں۔ بالکل۔ یہ تھے ڈاکٹر استاد ملک اخلاق صاحب۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ اس کے ساتھ مجھے استاد امجد بھٹی، امجد پجن فارم کی جانب سے اجازت دیں۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔